العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات مجلس ایصال ثواب بعنوان مجلس چہلم منعقد ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جسے بعض مقررین مجلسی آیت کہتے ہیں، اسے عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور اس وقت جو مجمع میرے سامنے ہے وہ اپنے آپ میں بالکل معتبر بھی ہے اور مستند بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوانٹیٹی والے نہیں ہیں، کوالٹی والے ہیں۔ مجمع کتنا ہے اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے، مجمع کیسا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور مجھے اپنے علاقے میں یہ پہچاننے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی باہری انجان ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کون کتنے پانی میں بیٹھا ہوا ہے یہاں، لیکن یہ الحمدللہ ساری نظر ہوتی ہے کم سے کم امبیڈکر نگر کے سارے مومنین پر۔ بہرحال میں ایک میزبان کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اصل مجلس تو جو مہمان خطیب ہیں انشاءاللہ آپ ان سے سماعت فرمائیں گے۔ اب میں بہرحال اپنے آپ کو اس حالت میں بھی نہیں پاتا کہ میں، چونکہ رشتے میں چچا ہوں، اور افسوس کی بات ہے کہ جس کا عقد پڑھا ہے آج اس کی مجلس چہلم بھی پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ دنیا ہے، اس منزل سے اور اس مرحلے سے سبھی کو گزرنا ہے، ایک نہ ایک دن موت سب کے لیے یقینی رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے علاوہ اور کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو،
شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور وہ اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اعلان اس پروردگار عالم کا ہے کہ جس کی شان خلاقیت یہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں کسی شے کو بھی بیکار اور بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جسے ہم بلا وجہ کی چیز سمجھتے ہیں، جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں، اس مخلوق کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، ارشاد ہو رہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کے سب تسبیح الہی کرتے ہیں۔ تو بات یہ مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں کسی بھی شے کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، قرآن کی آیت نے گواہی دے دی۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جس اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ مخلوق جس کے اندر شعور نہیں ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے، جس کے اندر قوت احساس نہیں ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، جب اللہ نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا تو جسے صاحب عقل و شعور بنایا ہو، جسے جاندار بنایا ہو، اس مخلوق کو اللہ بیکار کیوں کر پیدا کرے گا؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہر شے کو کسی نہ کسی غرض کے تحت، کسی نہ کسی مقصد کے تحت خالق کائنات نے پیکر وجود سے آراستہ کیا ہے، اور ایک مقصد قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔ یہاں تسبیح کی بات ہے، دوسری آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی بات ہے۔ تو گویا یہ بات آپ کہیں سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بالکل بیکار زندگی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی میں مقصد حیات اور مقصد زندگی نظر آنا چاہیے۔ تو جب انسان اس بات کو سمجھ لے گا تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں عمل کے لیے بھیجا اس دنیا میں، مگر یاد رکھنا ہر ایک کا عمل ہماری نگاہ میں اجر و ثواب کا سبب نہیں بنے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد عمل کرے چاہے عورت عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اللہ نے ایمان کی شرط لگا کے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری بارگاہ سے بے ایمانوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عمل کے میدان میں ہم جب بھی آئیں اس بات کا خیال رہے، اس بات کا لحاظ رہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایک آیتیں، بہت ساری آیات آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی، مگر مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف آپ کو احساس کرانا ہے کہ اللہ نے بالکل یقینی طور پر یہ کہا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل ہماری نگاہ میں قابل قبول بھی نہیں ہے، اور ہماری بارگاہ سے اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ اجر کی شکل میں ہم اسے دیں گے، اس صاحب عمل کو دیں گے جو عمل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ تو حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے، اور وہ اجر عطا کریں گے جو اجر اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آپ ذرا سا تجزیہ کریں اور غور فرمائیں کہ خالق کائنات نے جو سب سے عظیم مخلوق خلق کی ہے، اس عظیم مخلوق کا نام ہے حضرت انسان۔ حضرت انسان، اور اسی حضرت انسان کو دو صنفوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسی انسان کی ایک صنف کا نام ہے مرد، اور انسان کی دوسری صنف کا نام ہے عورت۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کوئی اور کچھ اور کوئی اور چیز ہے، نہیں، انسانوں کی ایک صنف کا نام ہے۔ ایک صنف کو مرد قرار دیا اور دوسرے صنف کو عورت قرار دیا۔ عمل کا مطالبہ دونوں سے ہے، عمل کا مطالبہ دونوں سے ہے۔
مگر ہمیں دونوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے. لوگ کہتے ارے کہاں مرد کہاں عورت. تو جب ہم آپ آپس میں کہہ سکتے ہیں تو یہ بات تو اللہ سے بھی کہی جا سکتی ہے. مگر دیکھیے اللہ نے کن نزاکتوں کا خیال رکھا ہے. 2 صنفوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں سے عمل کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیے اب عمل کے سلسلے میں ایک ہوتا ہے عمل کا جذبہ اور دوسرا ہوتا ہے اس جذبے کا اظہار. مثلا ہمارے اندر سوز خوانی کا جذبہ پایا جاتا ہے, ہمارے اندر شاعری کا فن پایا جاتا ہے, تو اس کی جگہ اور ہے. ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو ظاہر ہوتی ہیں یہ ہمارے اندر کیا پایا جاتا ہے. زبان منزل کمال نہیں ہے. توجہ فرمائے صاحب نظر, جملہ کہہ رہا ہوں. زبان منزل کمال نہیں ہے. اگر زبان منزل کمال ہوتی تو زبان کٹ جانے کے بعد کمال رک جاتا. صلوات پر محمد والے محمد پر. کمال کے اظہار کا نام ہے. تو جو اصل منزل کمال ہے اس میں دونوں صنفوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. نفس اور روح, یہ جو انسانی زندگی میں تفرقے نظر آتے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا کس بنیاد پر ہیں؟ بچہ, جوان, بوڑھا, زندہ, مردہ, مرد, عورت, یہ تفرقے جو ہیں, یہ ڈفرینسز جو ہیں, وہ کس بنیاد پر ہیں؟ یاد رکھیے گا, منزل کمال کی بنیاد پر نہیں, اظہار کمال کی بنیاد پر ہے. ایسا نہیں کہ جو نفس اور روح مرد میں کوئی اور ہے عورت میں کوئی اور ہے. نہیں, جو نفس اور روح مرد کے جسم میں ہے وہی عورت کے جسم میں ہے, مگر اظہار کمال کی منزلیں الگ الگ ہیں. اب تمہید میں جانے کا موقع نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے بہت زیادہ, تو لہذا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. پروردگار عالم نے 14 باکمال انسان بنائے. موضوع تو وکیل صاحب دے گئے مجلس کا. اور بڑی مناسبت کا موضوع دے دیا آپ نے, موضوع دے گئے وکیل صاحب. 14 باکمال انسانوں کو بنایا پروردگار عالم نے. 13 باکمال انسان بنائے مرد, اور 1 باکمال انسان کو بنایا عورت. اب ذرا غور فرمایا, 13 باکمال انسانوں کو بنایا مرد, 1 باکمال انسان کو بنایا عورت. 13 باکمال انسانوں کو کھلی چھوٹ. خطابت پائی جاتی منبر پہ آؤ, عبادت پائی جاتی محراب میں آؤ, سخاوت پائی جاتی مجمع میں آؤ, شجاعت پائی جاتی میدان میں آؤ. تو 13 باکمال انسانوں کو کھلی چھوٹ, اور 1 باکمال انسان, مالک اس کے لیے پردے کا قانون. ارے ہم تو 1400 سال سے یہی جھیل رہے ہیں, اسلام میں مہیلاؤں کے ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے, اور یہ ہنن تو جگ ظاہر ہے. 13 باکمال انسانوں کو کھلی چھوٹ اور 1 باکمال انسان کو پردے کا قانون. پروردگار عالم کی آواز آئی, سنبھل کر بولنا. اگر 13 باکمال انسانوں کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کمال ان کے اندر پایا جاتا ہے اپنا کمال خود ظاہر کریں. نہیں توجہ فرمایا, جو 13 باکمال انسانوں کو ہم نے چھوٹ دی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اسے لوگوں میں ظاہر کریں, مگر جس کے لیے پردے کا قانون ہے اس کے کمال کے اعلان کی ذمہ داری میری ہے. بھئی یہی تو وجہ تھی
13 باکمال انسانوں کو جب پہچانوانا ہوا تو ایک پردہ دار انسان کے ذریعے تعارف کرایا. صلوات بر محمد والے محمد. جملہ تو وکیل صاحب نے کہہ دیا مجھ سے ہی. مرکز تعارف اسی پردہ دار خاتون کو جو انسان کی ایک صنف کا نام تھا. اب آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورت کا کیا حال اسلام کے آنے سے پہلے تھا اور اسلام کے آنے کے کچھ دن بعد تک. فوراً معجزہ نہیں دکھایا پیغمبر نے، بلکہ عمل سے، کردار سے، ایکٹیویٹیز سے پیغمبر نے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتایا ہے. پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم ہے اسلام سے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی. حالت دیکھیے کیا ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آنے والے نے ایک صحابی کے کان میں کچھ کہا اور جیسے ہی آنے والے نے اس بیٹھے ہوئے صحابی کو کوئی خبر پہنچائی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، فق ہو گیا چہرہ. اب عام بزم ہمارے جیسے لوگ جہاں ہو سکتا ہے کہ مجمع کو نہ پہچان سکیں، مگر بزم پیغمبر ہے جو نگاہیں دلوں کو دیکھ رہی ہوں. وہ چہرے کے ظاہر کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے. جیسے ہی دیکھا کہ سامنے بیٹھا ہوا صحابی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، فوراً پیغمبر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ما اصابکم، کون سی مصیبت تم پر آن پڑی؟ اب آپ دیکھیے صحابیت کا حال دیکھیے. جیسے ہی پیغمبر نے پوچھا کون سی مصیبت آن پڑی، کہتا یا رسول اللہ کچھ نہیں. رسول اللہ کے سامنے بھی کچھ نہیں. صلوات بر محمد والے محمد. کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے. وہ آیا اور اس نے دھیرے سے پیغمبر سے کہا یا نبی اللہ، آنے والے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. یا رسول اللہ اگر یہ سماج سن لے گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں اس سوسائٹی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. اب آپ ذرا سا پہچانیے، معیار پہچانیے، عورت کی عظمت پہچانیے، عورت کا مقام پہچانیے. چاہے جتنا دنیا ہم پر الزام لگائے، مگر جو عظمت اسلام نے عورت کو دی ہے. اب یہ مکمل ایک موضوع ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. یا رسول اللہ میں تو اس معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اس لیے کہ خبر دینے والے نے کہہ دیا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. پیغمبر کو جواب صرف سامنے موجود صحابی کو نہیں دینا تھا، بلکہ پیغمبر کو جواب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو دینا تھا. پیغمبر فرماتے بس اتنی سی بات اور تم اتنا پریشان؟ اچھا بتاؤ پریشانی کس بات کی ہے؟ بتاؤ پریشانی کس بات کی ہے؟ زمین اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے، آسمان سایہ کرنے کے لیے تیار ہے. وَرِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ. صلوات بر محمد والے محمد. یہ پیغمبر نے 3 جملے نہیں کہے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ خبردار آنے والی مخلوق کو بوجھ نہ سمجھنا. اس لیے کہ سماج میں کیا ہے،
بیٹا آتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی آتی ہے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ایک جگہ ریٹرن کی امید ہوتی ہے, دوسری جگہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے کا غم ستانے لگتا ہے. تو پیغمبر کو جواب دینا ہے قیامت تک کے لیے کہ خبردار کبھی تمہارے تصور میں یہ بات نہ آئے تم کون ہوتے ہو. اللہ کی زمین اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے, اللہ کا آسمان اس کا سایہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ تو وعدہ الہی ہے کہ وہ رزق اپنی مخلوقات کو دے کے رہے گا, پھر ٹینشن کس بات کا ہے. تو یہ حالت ہے صحابی ہونے کے بعد, یہ حالت ہے بزم پیغمبر میں اٹھنے بیٹھنے والوں کا. تو ظاہر سی بات اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کیا حالت رہی ہوگی. اور دیکھیں یہ تاریخ اور یہ زمانہ کہاں تک آیا ہے. اب بات جہاں سے آپ نے شروع کی ہے شاید بات وہیں ختم بھی ہوگی. کہاں تک آیا ہے. تاریخ کہتی ہے جب بعثت کے 5ویں سال پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی, تو تھنکنگ وہی ہے, سوچ وہی ہے, فکریں وہی ہیں. جب پیغمبر کے گھر شہزادی کی ولادت ہوئی تو جانتے ہیں پورا مکہ کیا سوچ رہا تھا. اب پتہ چلے گا ان کو, بہت نعمت اور رحمت چلا رہے تھے, اب معلوم ہوگا اب تو اللہ نے انہی کو بیٹی دے دی. تو پورا مکہ شہزادی کی ولادت کی برکت پہ نہیں خوش ہو رہا ہے, بلکہ شہزادی کی ولادت کو باعث زحمت سمجھ رہا ہے کہ اب نبی کو پتہ چلے گا. بار بار بیٹیوں کی عظمت ان کا احترام بتا رہے ہیں. تو سب نے یہ پلان بنایا کہ اگر پیغمبر کو بیٹی کی ولادت کا احساس نہیں ہے کہ اس کی ولادت کے بعد کیا مسائل آئیں گے, تو چلو ہم لوگ احساس تو دلایا جائے, چلو ہم لوگ احساس تو دلایا جائے. اب فری کی باتیں اور فری کے مشورے ہر زمانے میں آج بھی ملتے ہیں, کل بھی ملتے تھے. اب انہوں نے پلان یہ کیا کہ پہلے چل کے دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی حالت کیا ہے, ان کے چہرے کا حال کیا ہے. اگر چہرے پر کچھ خوشی کے آثار ہوں گے تب مبارکباد دی جائے گی, اور نہیں تو احساس دلایا جائے گا کہ آپ بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں, اس لیے کہ آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے. لوگ آئے, اب پیغمبر کا چہرہ ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں, ہر زاویے سے دیکھ رہے ہیں, مگر کہیں سے پیغمبر کے چہرے میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. تب آنے والوں نے سوچا یہ احساس نہیں کر رہے تو انہیں احساس دلایا جائے تاکہ کچھ تو تکلیف محسوس کریں. اب لوگ صحابیت پر فخر کرتے ہیں, ہم ایسے اصحاب پر کیا فخر کریں جو پیغمبر کو آرام دینے کی غرض سے نہیں, پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں. صلوات در محمد والے محمد. اب دیکھا کہ پیغمبر کو کوئی اثر ہی نہیں ہے, تو یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے, آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے. پیغمبر نے کہا ہاں, تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. اور پھر پیغمبر نے ایک جملے کے اضافے کے ساتھ پھر فرمایا کہ جب اللہ کی زمین بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے, جب اللہ کا آسمان سایہ کرنے کے لیے تیار ہے, جب اللہ رزق دینے کے لیے تیار ہے, تو یہ تو قدرت کا دیا ہوا ایک پھول ہے جس کی خوشبو کو میں برابر محسوس کروں گا. گویا پیغمبر نے بیٹیوں کو
بوجھ نہیں قرار دیا ہے بلکہ پھول قرار دیا ہے، بلکہ پھول قرار دیا ہے۔ اگر آپ متوجہ تو جملہ کہہ دوں، ہاں پیغمبر کو فخر کرنے کا حق تھا، یقیناً دنیا کی ساری بیٹیاں پھول ہیں اپنے باپ کے لیے، مگر دنیا کی ساری بیٹیاں دنیا کے باغ میں اگی ہیں، مگر اللہ نے جو پھول سیدہ کی شکل میں نبی کو دیا ہے یہ باغ جنت کا پھول ہے۔ صلوات پر محمد والے یہ پھول تو وہاں کا تھا جسے فرش زمین پر اتار دیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخ اسلام اس انداز سے چل رہی ہے۔ اگر خود شہزادی کے حوالے سے اور خود شہزادی کی تاریخ کو اگر آپ غور فرمائیں اور اس پر فکر کریں تو اسلام میں خواتین کی جو عظمت ہے، جو مرتبہ ہے، وہ خود ایک سیرت سے آپ کو نظر آ جائے گا، ورنہ بے شمار سیرتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ مگر اتنی سی بات کے بعد دنیا کے کسی انسان کو یہ سمجھنے کا حق نہیں ہے کہ جیسے دنیا کی اور خواتین ویسے ہی سیدہ بھی خاتون نہیں۔ فرق ہے، فرق تو آپ نے محسوس کیا نا۔ دنیا کی ساری بیٹیاں دنیا کے باغ کا پھول ہیں، مگر نبی کی بیٹی جنت کے باغ کا پھول ہے۔ اور سنیں گے عظمت سیدہ، شادی بیاہ کا دور چل رہا ہے نا، روزانہ ایک آدھ شادی میں آپ شرکت کر رہے ہوں گے۔ جب شہزادی کائنات کی شادی کا وقت آیا تو جو دستور آج کا ہے، یہ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ غریب گھر رشتہ لے کر لوگ کم جاتے ہیں اور بڑے گھر بہت جلدی جاتے ہیں، چاہے بیرنگ واپس ہوں۔ مگر مزاج ہے تو یہ مزاج اس وقت بھی تھا۔ اب پیغمبر سے بڑا کون تھا مدینے میں؟ لہذا بڑے بڑے لوگ، عظمت شہزادی کائنات، بڑے بڑے لوگ رشتے لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے، پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ اچھا آپ مشکل دیکھیں، آپ اگر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تم سے رشتہ نہیں کروں گا تو آنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نبی دلوں کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے آئے نہیں ہیں۔ تو اب نبی جواب کیا دیں؟ رشتے تو سب لے کے آ رہے ہیں، سب رشتے لے کے آ رہے ہیں، نبی جواب کیا دیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے تم سے رشتہ نہیں کروں گا۔ نبی کا جواب سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں بھائی تم لوگ رشتے لے کے آ تو رہے ہو، مگر مجھے فاطمہ کی شادی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی باتوں پر یقین اور اعتبار کرنا یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، شرعی ذمہ داری ہماری ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کا یہ جواب ہماری سماعتوں کو اچھا نہیں لگا۔ بھئی آپ کی امت کے ہر باپ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کرے، اور یہ آپ کیسے باپ ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے فاطمہ کی شادی کا اختیار نہیں ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاں جو کہہ رہا ہوں اسے پروف بھی کروں گا۔ یا رسول اللہ کیوں شادی کا اختیار نہیں ہے؟ کہا سنو، میری بیٹی ہے معصومہ، میری بیٹی ہے معصومہ، اور معصومہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، معصومہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ میں مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں۔ میں لوگوں کو
مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں۔ لہذا یہ اختیار اس کے پاس ہوگا جو معصوم بناتا ہوگا۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ یہ اختیار اس کے پاس ہوگا جو معصوم بنانے والا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ سنتے ہوں گے کہ سب رشتہ لے کے آئے، سب کو یہ جواب ملا کہ مجھے اختیار نہیں ہے، مگر آخر میں ایک رشتہ لانے والا ایسا آیا کہ ابھی پہنچا ہی تھا کہ جبریل نازل ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ بات درود و سلام ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے علی و فاطمہ کا حق عرش الہی پر پڑھا دیا ہے، آپ بھی فرش زمین پر پڑھا کے لوگوں کو دکھا دیجئے۔ صلوات اور محمد والے محمد پر۔ دیکھیے ذرا سا میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سادات کی شان میں گستاخیاں کرنے والے عظمت سادات کی طرف متوجہ ہوں۔ ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو آپ نہیں گھٹا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ انہیں قدرت کی طرف سے ملا ہے۔ کیا کہا جبریل نے؟ کیا کہا؟ اللہ نے پڑھا دیا ہے، آپ بھی زمین پر پڑھا دیجئے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلی شادی ہے جس کا حق 2 مرتبہ پڑھا گیا ہے، جس کا حق 2 مرتبہ پڑھایا گیا ہے۔ ایک وقت تو اللہ نے پڑھایا، دوسرا وقت اللہ کے رسول نے پڑھایا۔ وہ وقت جو عرش الہی پر تھا وہ عقد خاص تھا، وہ وقت جو فرش زمین پر تھا وہ عقد عام تھا۔ اگر 2 عقد ہوئے تو نسل کا سلسلہ بھی دوہرا، نسل کا سلسلہ بھی دوہرا۔ عقد خاص جو عرش الہی پر پڑھایا گیا تھا اس سے معصومین کا سلسلہ، عقد عام جو فرش زمین پر ہوا تھا اس سے سادات کا سلسلہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ یہ ہے عظمت اس خاتون کی، دنیا کے اس عظیم انسان کی کہ جسے اللہ نے ایک عورت کی حیثیت سے اس کائنات میں بھیجا تھا۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو بی بی کی ان عظمتوں پر کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا کیا تھا۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں۔ شوہر بھی سامنے ہے اور مرحومہ کا غمزدہ باپ بھی سامنے ہے۔ بات یہاں تک آ گئی ہے تو اسی شہزادی پر ہی میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک دن وہ تھا کہ جب سیدہ سن 2 ہجری کے آخر میں باپ کے گھر سے مولا کے گھر آئی تھی، اور ایک دن وہ آیا کہ جب 3 جمادی الثانیہ کو یا بروایت 13 جمادی الاولیٰ کو سیدہ پھر اپنے باپ کی طرف واپس ہو رہی۔ ساری تفصیلات آپ سنا کرتے ہیں، مگر ایک بات جو قابل غور ہے شہزادی کی وصیت میں ہم سب کے لیے، بس اسے میں گزارش کر رہا ہوں اور اس پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ شہزادی نے جہاں تمام وصیتیں کی ہیں وہیں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ ابوالحسن ہمیں دفن کرنے کے بعد ہماری قبر کو چھوڑ کر بہت جلدی نہ چلے جائیے گا۔ ایک پیغام ہے شہزادی کا، کیا فرمایا؟ بہت جلدی نہ چلے جائیے گا، بلکہ بیٹھ کر ہماری قبر پر قرآن کی تلاوت کریے گا،
تاکہ آپ کی آواز تلاوت قرآن کو سن کر کے میں انس محسوس کروں۔ ہماری زندگی کا حال یہی ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اتنا الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد صاحب غم اس لیے بھی نہیں رک پاتا ہے کہ سب مہمان آئے ہوئے ہیں، باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مومنین آئے ہوئے ہیں، اتنی جلدی قبر پہ سناٹا ہوتا ہے۔ وہ تو تلقین پڑھنے والا ہے جو 2 منٹ سب کے جانے کے بعد بھی رکا رہتا ہے، مگر سیدہ نے وحشت قبر کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا ہے۔ جبکہ عظمت شہزادی کائنات کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے، جنہیں اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی وحشت قبر کا تصور بھی پایا جائے، مگر اس کے بعد بھی شہزادی مولائے کائنات سے یہ وصیت کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو جو لوگ بھی آئے ہیں تدفین میں وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں، مگر جسے تم نے قبر کے حوالے کر دیا ہے اس کے اعمال کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ یہ اب تم پر ڈیپینڈ ہے، یہ اب تم پر منحصر ہے، یہ اب تمہارا محتاج ہے۔ مولائے کائنات سے جو وصیتیں شہزادی کائنات نے کی تھیں انہی وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے مولائے کائنات نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا اور ایک مرتبہ بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں ماں جا رہی ہے، ماں جا رہی ہے، ماں سے رخصت ہو لو۔ زینب بھی آ گئیں، ام کلثوم بھی آ گئیں، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، اور ایک مرتبہ شہزادوں نے ماں کے پائیں آن کر کھڑے ہو کر کے اماں کے جنازے کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اماں آپ جا رہی ہیں، نانا کو سلام کریے گا، نانا کو سلام کہیے گا، اماں یہ کہیے گا کہ ہم آپ کے بعد یتیم بھی ہو گئے، غریب بھی ہو گئے۔ بس جیسے ہی غربت کا لفظ شہزادی کی سماعتوں سے ٹکرایا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ آؤ میرے شہزادو تیری ماں تجھے گلے سے لگا لے، شہزادی صرف غربت کا نام سنا آپ برداشت نہ کر سکی، ارے کربلا میں اس وقت کیا گزرے گی جب آپ کا یہی بیٹا اس کا سر آپ کی آغوش میں ہوگا، شمر کا کن خنجر ہوگا، شمر کے کانوں سے کا آواز ٹکرا رہی ہوگی، ولدی ولدی قتلو کا دشانہ، ہائے میرے لال حسین تجھے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس آخری فقرے سنیں عزیزو، جو وصیت ہے شہزادی کی اور جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ شہزادی کی قبر کے سلسلے میں 2 ہی احتمال پایا جاتا ہے، یا شہزادی کی قبر منبر اور قبر رسول کے درمیان ہے یا جنت البقیع میں ہے۔ مولائے کائنات سے شہزادی نے کہا تھا آپ ہی مجھے دفن بھی کریے گا۔ مولائے کائنات ایک مرتبہ سیدہ کے جنازے کو لے کر قبر میں اتر گئے، اور اتر کے ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف دیکھا، قبر رسول کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ میرا سلام لیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بھی سلام لیجئے۔ اور پھر فرماتا یا رسول اللہ جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی وہ امانت آج میں آپ کی طرف واپس کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے مولا ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگے۔ عجب نہیں مولا کو یہ خیال آیا ہو جب یہ امانت رسول سے لی تھی تو پسلی سلامت تھی، مگر آج جب واپس کر رہا ہوں تو سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، سیدہ کی کمر خمیدہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد
ون تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمیں مزید پابند صوم و صلاۃ بنا دے۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پسماندگان خصوصیت کے ساتھ باپ کو، بھائیوں کو، شوہر کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کے اس خراب اور پورا شوق زمانے میں ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حفاظت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ فلسطینی، لبنانی، ایرانی، عراقی ان سارے مومنین کی حفاظت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہیوں میں ہو سکے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے پروین بانو مرحومہ بنت محمد رئیس کی روح کو ایثار فرما۔ حضرات نماز ظہرین کے فوراً بعد انشاءاللہ ابھی دوسری مجلس بھی ہوگی جس کو خدا فرمائیں گے۔ وجود الاسلام علیہ جناب مولانا محمد مہدی صاحب اللہ اعظمی مولانا تشریف فرما ہے، لہذا کوئی تاخیر نہیں ہوگی، لیکن بہرحال نماز اول وقت کی ایک اہمیت اور ایک عظمت ہے، اور ہمارے پاس اتفاق سے خوش قسمتی سے اس وقت دو امام جماعت یہاں موجود ہیں، لہذا جو حضرات پڑھنا چاہیں مسجد میں بھی ابھی 12:30 بجے شاید ہوتی ہے اور یہی نماز ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات اور